فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تم رسولوں پر درود پڑھو مجھ پر بھی پڑھو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 24واں پارہ سورہ مومن کی آیت نمبر 29 تا 37۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعد رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان آتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فاطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب۔ اللہ کے نام سے شروع مہربان رحمت والا۔ یا قوم، اے میری قوم، لکم الملک، تمہارے لیے بادشاہی ہے، الیوم، آج، ظاہرین فی الارض، غلبہ رکھتے ہوئے زمین میں، فمن ینصرنا، تو کون مدد کرے گا ہماری، من بأس اللہ، اللہ کے عذاب سے بچا کر، ان جاءنا، اگر وہ آ گیا ہم پر، قال فرعون نے کہا، ما اریکم، میں نہیں سمجھاتا تھا تمہیں، الا ما ارا، مگر وہ جو میں سمجھتا ہوں، وما اہدیکم الا، اور میں نہیں بتاتا تمہیں مگر سبیل الرشاد، بھلائی کا راستہ، وقال الذین، اور کہا اس نے جو آمنا یا قوم، ایمان لایا، اے میری قوم، انی، بے شک میں، اخاف، خوف کرتا ہوں، علیکم، تم پر، مثل یوم الاحزاب، گزشتہ گروہوں کے دن جیسے دن کا، مثل دعم قوم نوح، جیسے نوح کی قوم کا طریقہ، وعاد و ثمود، اور عاد اور ثمود، والذین من بعدہم، اور ان لوگوں کا طریقہ گزرا ہے جو ان کے بعد آئے، وما اللہ یرید ظلما للعباد، اور نہیں اللہ یرید ارادہ فرماتا ظلم کا للعباد، بندوں کے لیے،
وَيَا قَوْمِ اور اے میری قوم انی بے شک میں اخاف خوف کرتا ہوں علیکم یوم التناد تم پر یوم التناد پکارے جانے کے دن کا یوم تولون جس دن تم لوٹو گے تولون مدبرین پیٹھ پھرتے ہوئے جس دن تم لوٹو گے ما لکم نہیں ہے تمہارے لیے من اللہ من عاصم اللہ سے کوئی بچانے والا وَمَن یُضْلِلِ اللہ اور جسے اللہ گمراہ کر دے فما لہ من ہاد اللہ تو نہیں ہے اس کو من ہاد کوئی راہ دکھانے والا وَلَقَدْ جَاءَكُمْ اور ضرور بے شک جاءکم تمہارے پاس آیا یوسف من قبل اس سے پہلے بالبینات روشن نشانیوں کے ساتھ فما زلتم تو تم رہے فی شک تم شک میں رہے مما جاءکم بہ اس سے جسے وہ لایا تمہارے پاس حتی یہاں تک کہ اذا ہلاکا جب اس کا انتقال ہوا تم نے کہا لن یبعث اللہ من بعدہ ہرگز نہیں بھیجے گا اللہ من بعدہ اس کے بعد رسولا کوئی رسول کذالک یضل اللہ یوں ہی گمراہ کرتا ہے اللہ من ہوا مسرف مرتا اس کو جو وہ حد سے بڑھنے والا مرتا شک کرنے والا ہو الذین یجادلون وہ لوگ جو یجادلون جھگڑا کرتے ہیں فی آیات اللہ اللہ کی آیتوں میں بغیر سلطان کسی دلیل کے بغیر آتاہم جو ان کے پاس آئی کبرا مقتن عند اللہ یہ بات کبرا بہت بڑی بات مقتن بیزاری کے لحاظ سے عند اللہ اللہ کے نزدیک و عند الذین اور ان لوگوں کے نزدیک جو آمنو جو ایمان لائے کذالک اسی طرح یتبع اللہ اللہ مہر لگا دیتا ہے علی کل قلب متکبر جبار ہر متکبر سرکش کے دل پر اللہ مہر لگا دیتا ہے وقال فرعون اور فرعون نے کہا یا حامانو اے حامان یا حامان ابن لی سرحن اے حامان تو میرے لیے اونچا محل بنا سرحن اونچا محل بنا میرے لیے لعلی ابلغ شاید میں پہنچ جاؤں اسباب راستوں تک اسباب السماوات آسمان کے راستوں تک فاطلع تو میں جھانک کر دیکھوں الہ موسیٰ میں موسیٰ کے خدا کی طرف جھانک کر دیکھوں وَإِنِّي اور بے شک میں لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا ضرور گمان کرتا ہوں اسے کاذبًا جھوٹا وَكَذَلِكَ زُيِّنَ اور اسی طرح خوبصورت بنا دیا گیا لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ فرعون کے لیے اس کا برا عمل وَصُدُّ عَنِ السَّبِيلِ اور اسے روک دیا گیا راستے سے وما اور نہیں تھا کید فرعون الا فی تباب فرعون کا مکر و فریب الا مگر فی تباب ہلاکت میں ترجمہ کنز العرفان اے میری قوم آج بادشاہی تمہاری ہے اے میری قوم زمین میں غلبہ رکھتے ہوئے آج تمہاری بادشاہی ہے تو اللہ کے عذاب سے ہمیں کون بچا لے گا اگر ہم پر آئے فرعون بولا میں تو تمہیں وہی سمجھاتا ہوں جو میں خود سمجھتا ہوں اور میں تمہیں وہی بتاتا ہوں جو بھلائی کی راہ ہے آل فرعون کے مومن نے اپنی قوم کو سمجھاتے ہوئے کہا اے میری قوم آج تمہاری بادشاہی ہے اور بنی اسرائیل پر تمہیں غلبہ حاصل ہے اس لیے اپنے ملک مصر میں تو کوئی ایسا کام نہ کرو جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب آئے اور ملک کو قوم تباہ و برباد ہو جائے اور یاد رکھو کہ انہیں قتل کر دینے کی صورت میں اگر اللہ نے ہم پر عذاب نازل کر دیا تو ہمیں اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکے گا اس مومن کی نصیحت سن کر فرعون نے کہا میں تو تمہیں وہی سمجھاتا ہوں جو میں خود سمجھتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل ہی کر دیا جائے تاکہ یہ معاملہ ہی ختم ہو جائے اور میں اس رائے کے ذریعے تمہیں وہی بتاتا ہوں جو بھلائی کی راہ ہے وقال الذین آمنوا یا قوم انی اخاف علیکم اور وہ ایمان والا بولا اے میری قوم مجھے تم پر گزشتہ گروہوں کے دن جیسا خوف ہے جیسا نوح کی قوم اور عاد اور سمود اور ان کے بعد والوں کا طریقہ گزرا ہے اور اللہ بندوں پر ظلم نہیں چاہتا
اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب مرد مومن نے دیکھا کہ نرمی کے ساتھ نصیحت کرنے اور سامنے والے کے خیال کی رعایت کرنے کے باوجود یہ لوگ اپنے ارادے سے باز آتے نظر نہیں آ رہے، تو اس نے انہیں سابقہ قوموں پر آنے والے عذاب سے ڈراتے ہوئے کہا، اے میری قوم، تم جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلا رہے ہو اور انہیں شہید کرنے کا ارادہ کیے بیٹھے ہو، اس وجہ سے مجھے خوف ہے کہ تم پر بھی وہی دن نہ آ جائے جو سابقہ قوموں میں سے ان لوگوں پر آیا جنہوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا تھا، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم عاد اور سمود اور ان کے بعد والوں کے بارے میں اللہ کا دستور گزرا ہے کہ وہ لوگ انبیاء کرام کو جھٹلاتے رہے اور ان میں سے ہر ایک کو اللہ کے عذاب نے ہلاک کر دیا۔ اور اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں چاہتا اور گناہ کے بغیر ان پر عذاب نہیں فرماتا اور ان پر حجت قائم کیے بغیر ان کو ہلاک نہیں کرتا، اور جب تم ہرکتے ہی عذاب پانے والی کرو گے تو ضرور تمہیں اس کی سزا ملے گی۔ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ، اے میری قوم، میں تم پر پکارے جانے کے دن کا خوف کرتا ہوں جس دن تم پیٹھ دے کر بھاگو گے، اللہ سے تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہے اور جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں۔ اس سے پہلی آیات میں ذکر ہوا کہ مرد مومن نے لوگوں کو دنیا کے عذاب سے ڈرایا، اور اب یہاں سے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اس مومن نے دنیا کے عذاب کے بعد آخرت کے عذاب سے ڈرایا۔ اب یہ سارا واقعہ چل رہا ہے۔ پچھلی آیات میں ہم نے سنا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جب اکیلے اور فرعون اور اس کی قوم، حکومت بھی اس کی، بندے بھی اس کے، سارے اسی کے ماننے والے چاہنے والے، اور موسیٰ علیہ السلام یہ اکیلے اس کے مقابلے میں، اب انہوں نے اللہ کی مدد طلب کی اور پھر اللہ پاک نے فرعون کی قوم میں سے یہ ایک بندے کو کھڑا کر دیا۔ اب یہ ساری اس کی بات چیت چل رہی ہے۔ وہ جو مرد مومن تھا جس نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا، تو وہ بندہ موسیٰ علیہ السلام کے حق کے لیے کھڑا ہو گیا۔ تو اللہ جب کسی کی مدد فرمانا چاہے تو ایسے اسباب پیدا فرما دیتا ہے، مددگار پیدا فرما دیتا ہے۔ اب یہ سارا کلام وہی چل رہا ہے کہ وہ اب فرعون کو اور ساری قوم کو سمجھا رہا ہے کہ تم ایسا نہ کرو، تم موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا جو ارادہ رکھتے ہو ایسا نہ کرو، تمہیں یہ ہوگا، یہ نقصان ہوگا، ایسے ایسے عذاب ہوگا جیسے پہلی قوموں کے عذاب آیا۔ یہ ساری بات وہ چل رہی ہے، اور اب یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ اس مومن نے دنیا کے عذاب کے بعد آخرت کے عذاب سے ڈرایا۔ پہلے دنیا کے عذاب سے ڈرایا کہ پہلی قومیں تباہ ہو گئی جب نبیوں کو جھٹلایا، ان کا یہ حشر ہوا۔ اب آخرت کے عذاب سے ان کو ڈرایا۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ مرد مومن نے کہا، اے میری قوم، میں تم پر اس دن کے عذاب کا خوف کرتا ہوں جس دن ہر طرف پکار مچی ہوئی ہوگی اور اس دن تم پیٹھ پھیر کر بھاگو گے۔ اس دن اللہ کے عذاب سے تمہیں بچانے والا، تمہاری حفاظت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، اور جو باتیں میں نے تمہارے سامنے کی ان کا تقاضا یہ ہے کہ تم اپنے ارادے سے باز آ جاؤ، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آؤ، میں نے تمہیں ہر طریقے سے نصیحت کر دی ہے، اس کے بعد بھی اگر تم ہدایت حاصل نہیں کرتے تمہاری قسمت، کیونکہ جسے اللہ گمراہ کر دے اسے نجات کی راہ دکھانے والا کوئی نہیں۔ قیامت کے دن کو یوم التناد یعنی پکار کا دن اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس روز طرح طرح کی پکاریں مچی ہوئی ہوں گی، جیسے ہر شخص اپنے گروہ کے سردار کے ساتھ، ہر جماعت اپنے امام کے ساتھ بلائی جائے گی، جنتی دوستیوں کو، دوزخی جنتیوں کو پکاریں گے، سعادت اور شقاوت کی ندائیں کی جائیں گی، فلاں سعادت مند ہوا اور اب کبھی بدبخت نہ ہوگا، فلاں بدبخت ہو گیا کبھی سعادت مند نہ ہوگا۔ جس وقت موت ذبح کر دی جائے گی اس وقت ندا کی جائے گی کہ اے جنت والو، اب تمہیں یہاں ہمیشہ رہنا ہے اور تمہیں موت نہیں آئے گی، اے جہنم والو، اب تمہیں یہاں ہمیشہ رہنا ہے، تمہیں موت نہیں آئے گی۔ اس طرح کی پکاریں چل رہی ہوں گی، فلاں جنتی ہو گیا، فلاں سعادت یافتہ ہو گیا، فلاں دوزخ میں چلا گیا، یہ اس طرح کی پکاریں چل رہی ہوں گی ہر طرف۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ، اور بے شک اس سے پہلے تمہارے پاس یوسف روشن نشانیاں لے کر آئے تو تم ان کے لائے ہوئے پر شک ہی میں رہے، یہاں تک کہ جب انہوں نے انتقال فرمایا تو تم نے کہا اب اللہ ہرگز کوئی رسول نہ بھیجے گا، اللہ یوں ہی اسے گمراہ کرتا ہے جو حد سے بڑھنے والا، شک کرنے والا ہو۔ اس آیت میں خطاب اگرچہ فرعون اور اس کی قوم سے ہے، لیکن مراد ان کے آباء و اجداد ہے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام فرعون اور اس کی قوم کے پاس رسول بن کر تشریف نہیں لائے تھے بلکہ ان کے آباء و اجداد کے پاس آئے تھے۔ چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے مصر والو، بے شک حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے تمہارے آباء و اجداد کے پاس حضرت یوسف علیہ السلام روشن نشانیاں لے کر آئے تو وہ ان کے لائے ہوئے
حق دین سے شک ہی میں رہے، یہاں تک کہ جب انہوں نے انتقال فرمایا تو تمہارے آباء و اجداد نے کہا اب اللہ تعالیٰ ہرگز کوئی رسول نہ بھیجے گا۔ یہ بے دلیل بات تمہارے پہلے لوگوں نے خود گھڑی تاکہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد آنے والے انبیاء کرام کی تکذیب کریں اور انہیں جھٹلائیں تو وہ کفر پر قائم رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی نبوت میں شک کرتے رہے اور بعد والوں کی نبوت کے انکار کے لیے انہوں نے یہ منصوبہ بنا لیا کہ اب اللہ تعالیٰ کوئی رسول ہی نہ بھیجے گا۔ یاد رکھو کہ جس طرح تمہارے آباء و اجداد گمراہ ہوئے، اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کو گمراہ کرتا ہے جو حد سے بڑھنے والا اور ان چیزوں میں شک کرنے والا ہو جن پر روشن دلیلیں شاہد ہیں۔ الذین یجادلون فی آیات اللہ، اور جو اللہ کی آیتوں میں بغیر کسی ایسی دلیل کے جھگڑا کرتے ہیں جو انہیں ملی ہو۔ یہ بات اللہ کے نزدیک اور ایمان والوں کے نزدیک کس قدر سخت بیزاری کی ہے۔ اللہ ہر متکبر سرکش کے دل پر اسی طرح مہر لگا دیتا ہے۔ یعنی حد سے بڑھنے والے اور شک کرنے والے وہ لوگ ہیں جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلا کر اور ان پر اعتراضات کر کے جھگڑا کرتے ہیں، اور ان کا یہ جھگڑا کسی ایسی دلیل کے ساتھ نہیں ہوتا جو انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہو، بلکہ محض آباء و اجداد کی اندھی تقلید اور جاہلانہ شبہات کی بنا پر ہوتا ہے۔ اور یہ جھگڑا اللہ کے نزدیک اور ایمان والوں کے نزدیک انتہائی سخت بیزاری کی بات ہے، اور جس طرح ان جھگڑا کرنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دی، اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر متکبر سرکش کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ اس میں ہدایت قبول کرنے کا کوئی محل باقی نہیں رہتا۔ وقال فرعون یا ہامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب، اور فرعون نے کہا اے حمان میرے لیے اونچا محل بنا، شاید میں راستوں تک پہنچ جاؤں، آسمان کے راستوں تک، تو موسیٰ کے خدا کو جا کر دیکھوں، اور بے شک میرے گمان میں تو وہ جھوٹا ہے۔ اور یوں فرعون کی نگاہ میں اس کا برا کام خوبصورت بنا دیا گیا اور وہ راستے سے روکا گیا۔ فرعون کا دور ہلاکت میں ہی تھا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ فرعون نے جب دیکھا کہ یہ شخص تو ایسی گفتگو کر رہا ہے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کے دل اس کی طرف مائل ہو رہے ہیں اور لوگ اس کی بات کو درست سمجھ رہے ہیں، تو اس نے اب ٹاپک چینج کر دیا۔ یہ بندہ تو بولے ہی جا رہا ہے، اب جو موسیٰ علیہ السلام کے حق میں نا اللہ پاک نے مددگار پیدا فرما دیا کہ وہ بندہ اب ان کو سمجھا رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے حق میں بول رہا ہے، قوم کو سمجھا رہا ہے۔ اب ابھی تک سارا اسی کا ذکر چلا۔ اب جب فرعون نے دیکھا کہ یہ باتیں ایسی کر رہا ہے کہ میرے جو بندے ہیں، جو قوم ہے، یہ تو اس کی باتوں میں آ جائے گی، اب اس نے موضوع تبدیل کر دیا۔ ہمارے یہاں بھی ایسا ہوتا ہے، جب دیکھتے ہیں کہ اب تو یہاں میں مار کھا رہا ہوں اور یہ باتیں ساری میرے خلاف جا رہی ہیں، اب بندہ بات بدلنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب اس نے موضوع تبدیل کر دیا، لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے بڑی مکاری اور چال بازی کے طور پر اپنے وزیر حامان کو کہنے لگا کہ میرے لیے اونچا ایک محل بناؤ، اتنا اونچا آسمانوں تک چلا جائے، اونچا محل بناؤ میرے لیے، میں اس پر تاکہ چڑھ کر دیکھوں، شاید میں آسمان پر جانے والے راستوں تک پہنچ جاؤں اور وہاں جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو جان کر دیکھوں۔ میرے گمان کے مطابق میرے علاوہ کسی اور خدا کے وجود کا دعویٰ کرنے میں موسیٰ علیہ السلام جھوٹے ہیں، میرے علاوہ کوئی خدا ہے ہی نہیں۔ چلو چیک کرتے ہیں، اتنا اونچا محل بنا دو کہ میں اوپر تک جاؤں اور پھر دیکھوں ادھر ادھر کوئی ہے خدا۔ کیسی پاگلوں والی بات کی۔ یہ بات بھی فرعون نے اپنی قوم کو فریب دینے کے لیے کہی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ برحق معبود صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور فرعون اپنے آپ کو فریب کاری کے لیے معبود ٹھہرا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اسی طرح فرعون کی نگاہ میں اس کا برا کام یعنی اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور اس کے رسول کو جھٹلانا خوشنما بنا دیا گیا، اور شیطانوں نے وسوسے ڈال کر اس کی برائیاں اس کی نظر میں بھلی کر دکھائیں، اور وہ ہدایت کے راستے سے روک دیا گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نشانیوں کے مقابلے میں فرعون کے مکر و فریب، نقصان اور ہلاکت کا شکار ہوئے، اور وہ اپنے کسی دعو میں کامیاب نہ ہو سکا۔ حامان کو محل بنانے کا حکم دینے والا واقعہ یہ سورہ قصص کی آیت نمبر 38 میں بھی گزر چکا ہے۔ وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ، اور ایمان والے نے کہا اے میری قوم میرے پیچھے چلو، میں تمہیں بھلائی کی راہ بتاؤں۔ جب مرد مومن نے دیکھا کہ فرعون کوئی معقول جواب نہیں دے رہا، تو
اس نے دوبارہ اپنی قوم سے کہا اے میری قوم تم فرعون کی بجائے میری پیروی کرو، میں تمہیں بھلائی اور نجات کا راستہ دکھاؤں گا۔ اس میں اشارہ ہے کہ فرعون اس کی قوم جس راستے پر چل پڑی ہے وہ گمراہی کا راستہ ہے، اور یہ بھی اشارہ ہے کہ ہدایت انبیاء کرام اور اولیاء اعظام کی پیروی میں رکھی گئی ہے، اور جس طرح نبی علیہ السلام اپنی امت کو ہدایت کا راستہ دکھاتے ہیں، اسی طرح نبی علیہ السلام کے تابع رہتے ہوئے اولیاء اور صالحین بھی ہدایت کا راستہ دکھاتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔